ہے اور جس پہ بیرسٹر علی ظفر نے آ کے سب کو جو ہے وہ شوق کر دیا، لیکن ساتھ اب جس طرح فائٹنگ کے لیے بیرسٹر گوہر سامنے آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے اور ہم نے خط نہیں لکھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے، جو غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس میں بھی وہ ایک دفعہ پھر یہی بات ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو قرضہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ واپس نہیں کریں گے اور یہ اس میں کرپشن میں جو ہے وہ انوالوڈ ہیں اور اسی میں جو ہے اس کو اڑا دیں گے. عظمہ بخاری صاحبہ، کیا یہ کہہ دینا صرف جو ہے جس طرح مہربانو صاحبہ بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے آ کے اس کو ڈینائی کیا ہے اور خط ابھی لکھا نہیں گیا، گو کہ اس کا ابھی جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو جواب آیا ہے، جب ان سے سوال اس پہ کیا گیا تو ان کا جو موقف تھا وہ بڑا دو ٹوک تھا. انہوں نے کہا جی ہم پولیٹیکل ہیپننگز پر بات نہیں کریں گے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتی کہ حت الوسع کوشش ہو رہی ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کی؟ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ہو چکا ہے. جب حکومت گئی تھی نو کانفیڈنس کے تحت تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. سو یہ مہربانو صاحبہ کا یہ کہنا کہ بھی خط لکھا نہیں گیا یا بیرسٹر گوہر صاحب کا فائر فائٹنگ کرنا، از دیٹ انف فار دی سچویشن؟ دیکھیے ماریہ، اگر تو پچھلی دفعہ جب انہوں نے یہ پاکستان کو سری لنکا بنانے کا جو ان کا ایک انکمپلیٹ قسم کا مشن ہے، وہ اس کو یہ دوبارہ جو ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. اور عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں وہ سری لنکا بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو، وہ پاکستان کے سول وار کرانا چاہتے تھے جو انہوں نے 9 مئی کے جو ہے وہ سلسلے میں ایک ایفرٹ بھی کی. اس سے پہلے جو یہ آئی ایم ایف کو جو فون کرانے والی بات ہے وہ بھی، اور یہ یہاں سو مچ سو کہ سیلاب زدگان کو بھی جو ہے جب اتنا بڑا سیلاب آیا پاکستان کی تاریخ کا، اس وقت بھی اپیل کی گئی کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں اور بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ جو نہ بھیجیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2014 سے جو یہ کنٹینر پہ چڑھے تھے، جتنے بھی غیر آئینی کام ہیں، جتنے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے کام ہیں، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، سول نافرمانی کرو، بل مت دو، اور یہ تمام جو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے. یہ کہہ دینا کہ جی وہ آگے تھے بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے یہ کہہ دیا. آج میں دیکھ رہی تھی میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ خط لکھ دیا گیا ہے اور شاید آج مل بھی گیا ہوگا آئی ایم ایف کو. سو اگر یہ درست ہے تو آئی ایم ایف کو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے پاکستان کی جو ہے وہ شکایتیں لگائی ہیں. جو وہ مجھے حیرت یہ ہے کہ جو لابیسٹ فرم ظاہر کی گئی ہیں امریکہ میں اور باقی جگہوں کے اوپر، جو پہلے پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں، پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں. اور جب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب آئی ایم ایف کا اتنی مشکل سے ان کے صاحب جو ہے وہ پروگرام ہمیں بحال کرانے کے لیے شہباز شریف صاحب کو کوشش کرنی پڑی، اس کے بعد بھی جو کانگریس مین تھے جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی مختلف ایونٹس میں، وہاں پر باقاعدہ طور پر جو ان کے جو چہیتے صحافی ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی تقریریں موجود ہیں آن ریکارڈ، اور ان کے اپنے عہدیدار جو ہیں وہ بھی کہتے رہے کہ آپ کو پاکستان کو جو ہے یہ پروگرام نہیں دینا چاہیے تھا، یہ پروگرام پاکستان کو نہیں. اس سے سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا؟ پاکستان کو یہ پروگرام نہ ملے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ پاکستانی جو ہے ان کو پیٹرول نہیں ملے گا، پاکستانی جو ہے ان کو روٹی کے لالے پڑ جائیں گے، پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا. اور شاید یہی ان کا پروگرام ہے. ادروائز آپ کو پتا ہے نا، وہ کہہ چکے ہیں پاکستان خدا نہ خواستہ 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام رکھا ہی کیوں ہے، پاکستان کی اتنی بڑی فوج رکھی کیوں ہے. تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے جو پاکستان کے اندر آگ لگانے کا، پاکستان کے اندر فتنہ فساد کرنے کا، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کا. وہ جو ہے وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے. اور اس کے اندر آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی انویسٹیگیشن ادارہ ہے جس کو انہوں نے خط لکھا ہے، یا اس کو خط لکھ کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سمپل بات ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ڈی ٹریک کیا جائے، پاکستان کو پیسے نہ ملے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے کسی کھائی میں گر جائے اور عمران خان اس میں بیٹھ کے جو ہے وہ تالیاں بجائے اور خوش ہوں کہ بہت اچھا ہو گیا، میں نہیں ہوں تو پاکستان کا یہی حال ہونا چاہیے. اچھا شرمیلا صاحبہ، ابھی چاہے یہ کہا جائے خط نہیں لکھا گیا یا لکھا جائے ابھی سوچ رہے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن ان ایسنس کیا یہ ایک نو کانفیڈنس نہیں ہے ان سب اداروں پہ جو اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، یا ان تمام فورمز پہ جہاں سے جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ جس کے لیے جن کو اپروچ کرنا چاہیے؟ الیکشن کمیشن ہو گیا، اس کے علاوہ جو کورٹس ہیں، جو ہائی کورٹس ہیں. سو بیسکلی دس از اے نو کانفیڈنس، دس از اے بگ کویسچن مارک اینڈ اے نو کانفیڈنس ان دی انٹائر سسٹم. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے آ کے کوئی اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور باہر سے آ کے کوئی انصاف دلائے. نہیں ماریہ، میں اس کو کسی اور زاویے سے دیکھتی ہوں. آئی ایم ایف کا لون سیکیور کرنا پاکستان کی معیشت کے لیے اس وقت انتہائی اہم ہے،
اور اگر نہیں ملتا، اور جیسے ماضی میں بھی تھا کہ نہیں ملتا، تو شاید پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتا، اور اگر ڈیفالٹ کر جاتا تو کیا ہماری معیشت کا حال ہوتا اور کیا ہماری عوام کا حال ہوتا. تو یہ سوچ ہی رکھنا کہ جی آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے کہ جی اس وقت تک آپ یہ ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں جب تک الیکشن میں دھاندلی انویسٹیگیٹ نہ ہوئی. دا ویری فیکٹ کہ ایک فورن ڈونر کو جو انتہائی اہم ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، اس کو انوالو کرنا اور یہ بات وہاں تک لے جانا اور کوشش کرنا کہ اس کے تھرو پریشر بلڈ کریں اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں. کیونکہ اگر ہم نہیں جیتے الیکشن میں، یا چلیں مان لیتے ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کلیم کر رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تو پاکستان کا نظام ہی دھرم بھرم ہو جائے. یہ نیگیٹو تھاٹ ہی بہت خطرناک ہے. کوئی محب وطن معذرت کے ساتھ اس قسم کا تھاٹ پروسیس رکھ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک جعلی مقدمے کے اندر پھانسی چڑھ گئے، ان کا عدالتی قتل ہو گیا، لیکن انہوں نے کبھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، اس کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. اب پرائم منسٹرز کے پاس اسٹیٹ سیکرٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے سینے میں بہت کچھ لے کے چلے جاتے ہیں، اور اس ملک میں ہر وزیر اعظم کے ساتھ یہی ہوا ہے، یا پھانسی چڑھ گیا ہے، ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے، جلا وطنی میں چلا گیا یا جیل میں ہے. مطلب کسی کے ساتھ کوئی اچھائی تو ہوئی نہیں ہے نا، ماں سوائے اس کے کہ جو ایک طویل عرصہ ڈکٹیٹرشپ کا رہا، وہ 10 سال وہ جس طریقے سے رہے. تو یہ تھاٹ پروسیس، یہ سوچ ہی بڑی منفی ہے. میں اس سوچ سے بہت پریشان ہوں کہ یہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی محب وطن، کوئی بھی پاکستان کو چاہنے والا یا اس کے عوام کو چاہنے والا یہ سوچ ہی کیسے رکھ سکتا ہے؟ خط لکھا نہ لکھا وہ تو بات کی کہانی ہے، یہ سوچنا کہ ہم، یہ کہنا کہ ہم خط لکھیں گے، اب لکھا نہیں لکھا وہ تو آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن یہ کہنا ہی خطرناک ہے، یہ کہنا ہی بہت منفی ہے. آپ کبھی بھی اپنے گھر کو نقصان نہیں پہنچاتے. آپ کے گھر میں آپ اپنے کچھ لوگوں سے لاکھ اختلاف ہو، لاکھ لڑائی ہو، لاکھ جھگڑا ہو، طلاقیں ہو جاتی لوگوں کے گھر میں، لیکن آپ کبھی بھی اپنے گھر کو نقصان پہنچانے کی بات یا کوئی کام نہیں کرتے. پاکستان آپ کا اپنا گھر ہے.